باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى عطرته الطیبین الطاہرین الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بلند ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خالق کائنات محمد و آل محمد کے صدقہ میں آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، بانیان مجلس کی عزت، احترام اور وقار میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اس مرکز کو ہمیشہ قائم رکھے اور ظہور امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے لیے اسے زمینہ فراہم کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں کمالات تک جانے کے لیے ان کی حفاظت کرو، انہیں ضائع نہ کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، عالم اسلام پہنچا ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کسی جگہ پہ نمازی ہیں، عفت ہے، پاکیزگی ہے، شرافت ہے، دیانت ہے، تو وہ صدقہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان زحمات کا جو مکہ اور مدینہ کے اندر دیں، اور اللہ نے فرمایا اِنَّ أَرْسَلْنَاكَ
شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ و سراجا منیرا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ بشیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں انسان کے کمالات کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف، وہاں پہ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کو اپنی قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، اپنا سرمایہ اور اپنی زندگی کی جتنی بھی چیزیں اسے کمالات کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے بھی ڈرانے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں ضائع کر کے تو جہنم کے اندر چلا جائے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو بلانے والے ہیں اللہ کی طرف۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، اے مولا کائنات کے ماننے والوں، اے عزاداران مظلوم کربلا، اگرچہ میرے لیے سخت ہے، میرے انتہائی بزرگوار قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین غلام جعفر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے جو ان کے بارے میں چند دن پہلے بات ہو رہی تھی، اپنے ایک زمانے میں بہترین مبلغ، بہترین واعظ، بہترین خطیب رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اسی طریقے سے قبلہ سید حجت الاسلام والمسلمین سید تنویر حسین نقوی النجفی، یہ ان کی بزرگواری ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ میرے ان تمام گفتگو اور ان چیزوں کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے اور دعا فرمائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، پیغمبر اکرم بلانے والے ہیں اللہ کی طرف، دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چراغ ہیں، روشنی عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی جہالت تھی، انسان جکڑا ہوا تھا، غلط قسم کی چیزوں کے سامنے اپنا سرمایہ، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا تھا۔ اللہ نے عقل عطا کی، اس سے فائدہ اٹھا کر بہت بلندیوں تک جا سکتا تھا، لیکن عقل کے نور کو بتوں کے سامنے، جہالت کے سامنے، فضول چیزوں کے سامنے ضائع کر رہا تھا۔ نبیوں کے نبی نے اسے پکڑ کر اللہ کی طرف دعوت دے دی۔ عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ مشرک، عرب کے وہ جاہل لوگ جو سارا دن ریت کے اندر، مٹی کے اندر، صحرا کے اندر اونٹوں کی مہاریں پکڑتے تھے، سید المرسلین نے ان کے ہاتھوں میں آ کر انسانیت کی مہاریں دے دی۔ ان کو بتایا کہ تمہاری منزل کہاں ہے، ان کو بتایا تمہارا مقام کہاں ہے۔ اور جیسے ہی پیغمبر اکرم نے اس معاشرہ کو جہالت سے نجات عطا فرمائی، سید الانبیاء، سید المرسلین، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام کے تمام انبیاء، ان کے سید و سردار، سید الانبیاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اس مقام عظمت پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والشمس وضحاها، یا پھر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب جس شہر میں تو رہے، جس محلے میں تو رہے، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس زمین کی قسم کھاتا ہوں۔ علم نشرح لک صدرک، وہ پیغمبر اکرم، وہ نبیوں کا نبی، وہ سید الانبیاء، وہ سراج منیرہ، وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ روایت پیغمبر اکرم جب معراج پہ گئے ہیں تو معراج میں جب آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، ایک آسمان عرش پہ، عرش کے پائے پہ کہتے ہیں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہے ہدایت کا چراغ، وسفینۃ النجات، اور نجات کی ہے کشتی۔ اس دنیا کے اندر جتنی تاریکیاں، جتنے اندھیرے، جتنا ظلم، جتنی طاغوتیت ہے، اس کو مٹانے کے لیے اگر کوئی روشنی ہے تو وہ ہے حسینیت، اور آخرت میں اگر جہنم کی آگ سے کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو وہ کشتی حسین ابن علی، وہ کشتی حسین ابن علی ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے آپ کو عزاداری کی ہمت عطا کی، اس مجلس میں آنے کی ہمت عطا کی، لیکن آج کی ابھی اس کی بعد کی جو گفتگو ہے وہ خصوصاً نوجوانوں سے ہے۔ وہ نوجوان، چاہے میری بیٹی، چاہے میری کوئی بہن، یا پھر نوجوان بچے، لڑکے، یہ سارے جو بیٹھے ہیں، اصل نوجوانوں سے بات ہے۔ بڑے جو ہیں ان سے اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ یہ نوجوان آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو اس حوالے سے آپ بھی شامل ہو گئے، بڑے جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے کہ نوجوانوں کی سرپرستی بڑوں کے ذمے ہے، تو بڑے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، لیکن اصل گفتگو نوجوانوں سے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے محترم سید تنویر شاہ صاحب کی کوششوں سے یہاں پہ نوجوانوں کا ایک اچھا سلسلہ چل پڑا ہے، کافی انتظام یہ نوجوان خود انجام دے رہے ہیں۔ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یقیناً یہ مرکز، یہ جگہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے بہترین ایک علمی مرکز بنے گا، اور اب بھی یہ سب کچھ کوشش ہو رہی ہے قبلہ کی سرپرستی میں۔ اے نوجوان، اے مولا کائنات کا ماننے والا، جب مولا کائنات امیر المومنین کی ظاہری عمر مبارک 13 سال ہوتی ہے، اس وقت پیغمبر اکرم پہلی دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب کہا ہے کہ نوجوان جوان، پہلی دعوت کا آغاز ہوا تو اس وقت مولا کائنات کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی کتنی تھی؟ 13 سال۔ 13 سال کی عمر ہے، دعوت ہو رہی ہے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، لیکن پوری دعوت کا اہتمام اور انتظام علی ابن ابی طالب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کتنی عمر مبارک ہے؟ 13 سال۔ 13 سال کی عمر میں دعوت کے سارے اہتمام، سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔
گھر دعوت کا جو ہے وہ ابو طالب کا گھر ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ گھر جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اہتمام کون کر رہے ہیں؟ علی علیہ السلام۔ یہاں پہ ایک بات کی جا سکتی ہے، پیغمبر اکرم نے یہ دعوت خود بیت اللہ میں کیوں نہ رکھی؟ خود خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہ رکھی؟ مسجد الحرام کے اندر کیوں نہ رکھی؟ اللہ کے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ پھر اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ ہے نا توجہ بھئی، جوان جو ہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ علی علیہ السلام کے ذمہ یہ ساری چیزیں کیوں سپرد کر رہے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں، حضرت خدیجہ جو ملکۃ العرب ہیں سلام اللہ علیہا، ان کا مقام عظمت، ان کی بلندی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا مال، ان کی سخاوت اور ملکۃ العرب ہیں۔ میں کہوں گا اے نبیوں کے نبی، اے سید الانبیاء، ابھی تک تو ان کی ساری دولت گھر میں ہے، خرچ نہیں ہوئی۔ یہ جو کہا گیا ہے، یہ جو آیا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ لوگ آتے تھے، کافر آتے تھے، قرض لیتے تھے، اب ان سے کہا جاتا تھا تم کلمہ پڑھتے جاؤ، قرض معاف کراتے جاؤ، تم کلمہ پڑھتے جاؤ، قرض معاف کرواتے جاؤ۔ وہ سارا سلسلہ اس دعوت کے بعد ہوا ہے، وہ پیسہ سارا بعد میں خرچ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کی دولت اسلام پہ لگی ہے تو بعد میں لگی ہے۔ اے پیغمبر اکرم، اے نبی رحمت، اے سید المرسلین، آپ جب مال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو دعوت کو رکھنا چاہیے اپنے گھر۔ لیکن اللہ کا نبی نہ اللہ کے گھر میں دعوت رکھتا ہے، نہ اپنے گھر میں دعوت رکھتا ہے۔ دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ ابو طالب کے گھر میں اپنی پہلی دعوت کا آغاز رکھ کے آنے والے ہر مؤرخ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، دیانت اختیار کرنا اور ہوش و عقل سے کام لینا۔ کہیں بعد میں کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے کردار کو چھپانے کے لیے ابو طالب کے کردار پہ انگلی کھڑی نہ کرنا اور یہ نہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عقل کہاں گئی، ہوش کہاں گیا؟ بالآخر آئیں گے لوگ، وہ کریں گے فیصلہ کہ جو خاتم النبیین سید المرسلین اپنی پہلی دعوت کا آغاز ایک کافر کے گھر سے کرتا ہے، اس کی دعوت کہاں پہنچے گی؟ نبیوں کے نبی نے، سید المرسلین نے۔ بھئی آج آپ اپنے علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں، ایک سیاستدان، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، اس نے اپنا وہ سارا کام شروع کرنا ہو، ووٹوں کے لیے سب کچھ کرنا ہو، پہلا جلسہ کہاں پہ رکھتا ہے؟ کسی دشمن کے گھر میں نہیں، کسی مخالف کے گھر میں نہیں، اپنے بہترین سپورٹر کے ہاں۔ نبیوں کے نبی نے اپنی دعوت کا، اسلام کا پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر میں رکھ کر دنیا کو بتا دیا ابو طالب صرف مومن نہیں بلکہ کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ حضرت ابو طالب کا یہ مقام عظمت، لیکن دعوت کے سارے کام، سارا انتظام، سارا پروگرام جس کے ذمہ ہے
وہ 13 سالہ کون ہے؟ بھائی بولے نا بچوں، جوانوں، 13 سالہ کون ہے؟ ماشاءاللہ علی ابن ابی طالب۔ جب اللہ قبلہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہ بہت اچھی صفت ہے، بنی ہاشم اور خصوصاً آل محمد سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ قبلہ کا جو عرض کیا ہے ان کے بارے میں مشہور ہے، بہترین مہمان نواز ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، دعوت ہوئی، کھانا کھلا دیا گیا، نبیوں کے نبی اٹھے، خطبہ دیا، خطبہ کے اندر شروع میں فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اے قریش کے افراد، اے سامنے بیٹھنے والے یا جو بھی افراد ہیں سنیں، میں تمہارے لیے دنیا کا بہترین قانون لے کر آیا ہوں، بہترین آئین لے کر آیا ہوں۔ اگر اس قانون پہ عمل کرو گے، اس دین پہ عمل کرو گے تو تم بنو گے سردار، تم بنو گے رئیس، تم بنو گے رہنما، باقی قومیں تمہارے پیچھے چلیں گی۔ یہ ہے میرا پیغام۔ اب اعلان کرتا ہوں، تم میں سے اس کام کے اندر کون میری مدد کرے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ سب پورے جوش اور جذبہ کے ساتھ جب 3 دفعہ پوچھا تو جواب میں اٹھنے والا کون تھا؟ بھئی اٹھنے والا یہ بھی یہی 13 سال کا بچہ تھا جس نے اعلان کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ہر کام کے اندر تیری نصرت بھی کروں گا، تیری مدد بھی کروں گا۔ پیغمبر نے پہلے یہ بات کی، ساتھ اس کی جزا بھی بتائی کہ جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا، وہ میرا وصی بھی ہوگا، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کی امامت کا اعلان صرف میدان غدیر خم میں نہیں ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ہوا۔ میرے دوست، میرے بھائی، اب یہ ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر، مولا کائنات کی زندگی بچوں کو بتانا، جوانوں کو بتانا۔ 13 سال کی عمر کے اندر یہ کردار، 13 سال کی عمر کے اندر یہ عظمت، لیکن نبیوں کے نبی نے جب یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین ابن علی کی ظاہری عمر 13 سال نہیں ہے، تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر ہے۔ جب فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ 6-7 سال کی عمر کو دیکھ، ادھر 13 سال کی عمر کو دیکھ۔ مکہ کے اندر مولا کائنات اپنا پورا وظیفہ انجام دے رہے ہیں۔ جب پیغمبر اکرم ہجرت کرنے لگے ہیں اور شب ہجرت علی ابن ابی طالب کو بستر پہ سلایا ہے، پوری توجہ، اے نوجوان، اے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا سپاہی، اے اس زمانے کے اندر مولا کا کمانڈر بننے والا، مولا کی نگاہ تجھ پہ ہے، مولا تیری انتظار کر رہا ہے، تو مولا کی انتظار کر رہا ہے، مولا تیری انتظار کر رہا ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرے۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا، اپنے سرمائے کو ضائع نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جب انسان مرنے لگے، آنکھیں بند ہوں، اس وقت اس کا یہ سرمایہ ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر نہ آئے، یہ ساری چیزیں اس کو تباہ و برباد ہوتی نظر نہ آئیں، بلکہ ساری چیزیں ادھر سے اس کی آنکھ بند ہو، وہ ساری چیزیں نور بن کے اس کے سامنے آئیں۔ اصل یہ ہے اتقوا اللہ،
تقوی اختیار کریں۔ اگر انسان تقوی کی منزل پہ پہنچتا ہے، صادق ہوتا ہے، اپنے وعدوں میں صادق، اپنے عہد میں صادق، اپنی امانت کے اندر صادق ہوتا ہے، تو نبیوں کے نبی اعلان نبوت سے پہلے صادق بھی کہلاتے ہیں، امین بھی کہلاتے ہیں۔ مکہ کے کافر نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اپنی امانتیں وہ نبیوں کے نبی کے پاس رکھتے ہیں، آمنہ کے لال کے پاس رکھتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے کے پاس رکھتے ہیں۔ اب شب ہجرت ہیں جا رہے، پوری توجہ، شب ہجرت ہیں جا رہے، یہ ہے اپنے سرمائے کو بچانا۔ یہ جو اللہ نے تجھے امانت دی ہے، اس امانت کو کس کے سپرد کرنا ہے؟ تو اپنی اولاد کو ایسا بنا، تو اپنے گھر کو ایسا بنا کہ تیری ساری محنت کو ضائع نہ کر دیں، تباہ نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں، باطل نہ کر دیں، بلکہ جہاں تک تو پہنچا ہے اس سے آگے یہ سلسلہ جاری ہو، وہ آگے اس سلسلے کو قائم رکھیں۔ نبیوں کے نبی جا رہے ہیں، کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں نبیوں کے نبی کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اب جانا ہے، بات راز میں رکھنی ہے، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، امانتیں بھی ان تک پہنچانی ہیں۔ لیکن نبیوں کے نبی سید الانبیاء مرسلین طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل مکہ کی سرزمین کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے مدینہ میں جانے کے لیے جب تک کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں کسی امین ہاتھ کے سپرد نہ کریں۔ بھئی امانتیں کافروں کی ہیں، امانتیں مشرکوں کی ہیں۔ مکہ کی سرزمین کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، صرف مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ مکہ کی سرزمین کو نبیوں کا نبی اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں کسی امین ہاتھ کے سپرد نہ کرے۔ جملہ تبدیل کر رہا ہوں، نبیوں کا نبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں اس وقت تک مکہ کی سرزمین کو نہیں چھوڑتے جب تک ابو طالب کے بیٹے علی کے امین ہاتھوں میں سپرد نہیں کرتے، تو وہ نبی اللہ کی امانت دین، اللہ کی امانت قرآن، اللہ کی امانت اسلام سوائے علی کے کسی اور کے کیسے سپرد کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اے جوان، اے اپنے اندر ساری قوتوں کو رکھنے والا، اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے۔ اللہ نے ساری قوتیں جو ایک انسان کے اندر ضرورت کی ہو سکتی ہیں، بوڑھا ہو جائے گا بہت سارے کام نہیں کر سکتا، جوان ہے تو کر سکتا ہے۔ جوانی کے اندر دیکھ، نبیوں کے نبی نے میدان احد کے اندر جب پوری جنگ کے لیے پورے کا پورا نقشہ بنایا، کچھ لوگوں کو ایک درے پہ کھڑا کیا، انہیں کہا کچھ کا کچھ ہو جائے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے درے کو چھوڑا، دشمن پھر واپس آیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہونے لگی۔ ابو طالب کا یہی بیٹا علی اپنی تلوار کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیراتا ہوا، نبیوں کے نبی کی حفاظت کرتا ہوا یہ پھر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ ایک دفعہ ہاتف غیبی سے یہ ندا بلند ہوئی، لا فتح الا علی،
بھئی چند دن پہلے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ سمجھایا تھا نا کہ اللہ جہاں پہ ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے یا پھر کوئی نہیں ہے جو اس کے نزدیک شفاعت کرے، اللہ کیا مطلب؟ بعد میں کوئی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کیا مطلب اللہ کا؟ بعد میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نوجوان، اے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، اے امیر المومنین کی گواہیاں اور شہادتیں دینے والا، لا فتح کوئی جوان نہیں، کوئی جوانی نہیں، کوئی طاقت نہیں، جوان طاقت شجاعت غیرت، لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی ایسا ہاتھ بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ قوت ہو، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار بھی نہیں ہے سوائے ذوالفقار علی کے۔ یہ طاقت، یہ جرت، یہ شجاعت جنگ خیبر، لا اوتین الرایۃ غدا، کئی دن جاتے رہے لیکن واپس آتے رہے، جاتے رہے واپس آتے رہے، جاتے رہے واپس آتے رہے۔ اے علی ابن ابی طالب کا مرنے والا، تو نے آنا جانا نہیں کرنا، آگے جانا ہے، تو نے منزلیں طے کرنی ہیں۔ اس وقت ملت کی حالت، ملک کی حالت، دنیا کی حالت، تو نے آگے بننا ہے، روشنی کا مینار بننا ہے۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل پرچم اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا۔ رجل علامت شجاعت، جرت، ہمت، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل علم عطا کروں گا، پرچم عطا کروں گا ایک مرد کو، رجلن کرارن، جو قرار ہو، غیر فرارن، فراری نہ ہو۔ دنیا جس کو منوانا چاہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ضد نہیں ہے، لیکن آؤ دکھاؤ وہ رجل بھی ہو، قرار بھی ہو، اور کسی میدان سے فرار بھی نہ ہو۔ رجل ہو، قرار اور غیر فرار، میدانوں سے بھاگنے والا نہ ہو، زندگی کی سخت سخت چٹان کے ساتھ ٹکرانے والا ہو، شکست کھانے والا نہ ہو۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ ساری چیزیں جب ہیں، جرت، شجاعت، ہمت، کمال، علم، وہ اللہ نے تجھے اس گروہ میں رکھا ہے جس گروہ کا امام شجاع بھی ہے، قرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، اور میدان علم میں آئیں۔ آج علم کی دنیا، علمی میدان، سائنس، ٹیکنالوجی، جہاں تک انسان ترقی کر چکا ہے، میرا دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ، جا پوری دنیا کی مسلم و غیر مسلم مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں، ان کی لائبریریوں کا ایک ایک ورک چھان بین کر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، پورے کی پوری لائبریریاں کی چھان بین کر، پڑھ، دیکھ، کوئی ایسا میدان،
تجھے نظر نہیں آئے گا کہ ابو طالب کا بیٹا علی سوائے پیغمبر اکرم کے کسی اور کے پاس گیا ہو، کہا ہو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ علمی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایک جگہ بتا دو بھائی، کوئی ایک جگہ۔ لائبریریاں ہیں، کتابیں ہیں، مصنفین ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، اپنے امام کو دیکھ، اپنے رہبر کو دیکھ، اپنے پیشوا کو دیکھ، اللہ کا اپنے اوپر کرم دیکھ، اللہ کی رحمت دیکھ، اللہ کی شفقت دیکھ۔ اس علی کا تجھے شیعہ بنایا ہے جو سوائے سید الانبیاء کے کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں گیا، تو ہم دعوت دیتے ہیں ایسا کوئی شخص دکھاؤ، ایسا کوئی شخص دکھاؤ۔ نہیں ملے گا۔ اگر دکھانا ہے تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کس کے پاس علی گئے، کب گئے، کہاں گئے، کون سا مسئلہ پوچھا، کتنی دفعہ پوچھا۔ نہیں ملے گا، بلکہ ملے گا تو یہی ملے گا کہ علی کی خدمت میں آئے اور کہتے رہے اگر ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہدف، مقصد، اس کے لیے سب کچھ لٹانا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ جب انسان مرنے لگے اس وقت اسے پتہ چلے کہ سرخرو ہو کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کی بارگاہ میں لٹا دیا، جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے اس کی بارگاہ میں لٹا دیا۔ او میرا دوست، او میرا بھائی، او میرا بزرگ، سب کچھ اس کی راہ میں لٹا دیا۔ یہ تو نے آ کے سیکھنا ہے تو سیکھ کربلا میں۔ سیکھ میدان کربلا سے۔ میدان کربلا بتائے گا اللہ اکبر کیا ہے، میدان کربلا تجھے بتائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا، میدان کربلا تجھے بتائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ کیا ہے۔ میرا دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ، ہر انسان کی حسرت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو جوان دیکھے۔ جب جوانی آتی ہے اس کی اولاد پہ، ماں ہو یا باپ، جب دل بہت خوش ہوتا ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہو، جیسے ہی وہ مسکرانے لگتا ہے، جیسے ہی وہ کوئی بات کرنے لگتا ہے، اس وقت بھی والدین خوش ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے اس کے چہرہ پہ ریش مبارک آتی ہے، پھر بھی باپ کا دل کرتا ہے بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتا رہے، ماں دیکھتی رہے۔ اور میرا بھائی تقوی کی بنیاد کو دیکھ، سرمایہ لٹانا ہے تو اللہ کی راہ میں لٹا۔ اگر سب کچھ قربان کرنا ہے دین پہ قربان کر، اسلام پہ قربان کر۔ کائنات میں کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا آئے اکبر اپنے بابا حسین کے سامنے، بابا مجھے موت کی اجازت دے، بابا
بابا جو تیرا مقصد ہے، جو تیرا ہدف ہے، اس پہ مجھے قربان ہونے کی اجازت دے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ باپ، کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ۔ لیکن میرے دوست، میرے بھائی، یہ جملہ تھا اکبر کا۔ اب اس کے بعد سنیں مولا امام حسین نے کیا فرمایا، مولا امام حسین کا عمل بعد میں کیا تھا۔ ایک دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک نگاہوں نے طواف کرنا شروع کیا علی اکبر کا۔ عزادارو، بڑا مشکل تھا حسین کے لیے اور بڑا مشکل تھا اکبر کو بھیجنا، لیکن حسین لجپال ہے، حسین نے سب کچھ اس کے لیے قربان کیا۔ اب یہی ملتا ہے سب سے آسان، جس کو اجازت دی ہے وہ علی اکبر ہے۔ عزادارو، سب سے آسان جس کو اجازت دی ہے وہ علی اکبر ہے۔ بھیجنے لگے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، او پروردگار تو گواہ رہنا، اب اللہ کی راہ میں ان ظالموں کے سامنے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں۔ میرے اللہ، جس کو شکل نانا محمد کی تو نے دی تھی، لیکن کردار محمد مصطفیٰ کا اس نے خود بنایا۔ اے میرے اللہ، جب بھی ہمیں شوق ہوتا نانا محمد کی زیارت کا، ہم علی اکبر کو دیکھتے۔ اکبر جانا ہے نا تو ایک دفعہ خیمے میں جا۔ عزادارو، اکبر خیمے میں آئے، پھوپھیاں ملنے لگیں، خواتین ملنے لگیں، لیکن ایسے لگتا تھا اکبر نہیں، اکبر کا جنازہ چل رہا ہے۔ عزادارو، مولا حسین خیمے میں، مولا عباس خیمے میں، حضرت قاسم خیمے میں۔ اب آئیں ذرا دیکھیں اکبر و عباس کا ملنا، آئیں ذرا دیکھیں امام سجاد اور اکبر کا ملنا۔ اب یہ ملنا ہوتا ہے ایسا، اکثر عید کے موقع پہ بھائی آ کر گھر میں بھائیوں کو ملتے ہیں، مائیں دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، لیکن عزادارو، اکبر کا میدان کربلا میں اپنے بھائیوں کو ملنا، اپنے چچا کو ملنا، یہ عید کا ملنا نہیں تھا، یہ آخری ملنا تھا، اس کے بعد ملاقات نہیں ہونی تھی۔ اکبر خیمے سے باہر آئے، حسین کا سرمایہ۔ عزادارو، حسین نے اکبر کو جانے کی اجازت دی۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، لیکن کہا اکبر ایک احسان کر، جب تک دور تک نہ چلا جائے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا جا، مجھے اپنے چہرے کی زیارت کراتا جا۔ عزادارو، اب مقتل میں یہی ملتا ہے، اکبر نے گھوڑے کو تھوڑا سا تیز چلانا شروع کیا، جیسے جیسے گھوڑا تیز چلتا تھا حسین بھی اسی گھوڑے کے ساتھ ساتھ عزادارو تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے۔ اکبر فوج میں آئے، جنگ کرنی شروع کی، ظالموں نے اکبر پہ تیر برسائے۔ وہ وقت بھی آیا اکبر گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھل سکے، عزادارو زمین پہ آئے۔ اکبر نے بابا کو بلانا تھا۔ اب مولا حسین کی جو حالت ہے، عزادارو مقتل میں پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے؟ علی بار بار اکبر کو بلاتے ہیں، علی الاکبر، علی الاکبر۔ عزادارو، اب یہی ملتا ہے، عباس کی موت کے وقت فرمایا تھا الآن ان کا سر ظہری، لیکن اکبر تیرے جانے سے وہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ عزادارو، اب پہنچے، مقتل کہتا ہے چل نہیں سکتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ جب چلنا اور بیٹھنا بھی نہ ہو سکا تو
آزادو آزادارو اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کے سینے میں برچھی کا وہ پھل، اللہ اکبر۔ آزادارو اس فخر ابراہیم نے کیسے دیکھا ہوگا اکبر کو، اپنا رخسارہ اکبر کے رخسار پہ رکھا اور کہا دنیا تیرا اب کیا کرنا ہے، او ظالم خدا تیری نسل کو تباہ و برباد کرے جو تو نے مجھ پہ ظلم کیا۔ آزادارو اکبر کو لے کے آئے، خیموں میں بیویوں نے بیان کرنے شروع کیے، واہ اکبرا، واہ محمدہ، واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ میرے اللہ یہاں کے جتنے منتظمین ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے کریم اللہ، میرے مہربان اللہ، ہمارے جوانوں کو حضرت علی اکبر کی جوانی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری خواتین کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں